میرے دوست، وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو کسی کی مدد کرنا۔ درد وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ سائیکالوجی زندگی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، آلات کے ساتھ نہیں۔ اگر یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ کچھ تاریخیں، کچھ دن اور کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر دیتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جس کا رزق اس کے لیے کافی ہو، جس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کا گھر اس کے لیے باعث آرام ہو اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو۔ لوگوں کے رویوں پر شکوہ کرنا چھوڑ دیں، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کی جھولیاں اپنائیت، محبت اور خلوص سے بھری ہوئی ہوں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ دوسروں کے الفاظ کو اپنی مرضی کا مفہوم دے کر بدگمان ہونا آسان ہوتا ہے، ان الفاظ کے پیچھے چھپی اصل وجہ کو جان کر حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آج کا انسان تو بس آسان راستوں پر چلنا چاہتا ہے۔ جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دے، جو تعلق اللہ کو ہی بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوا دیں، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسری کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دے دیتے ہیں۔ اپنی قیمت اتنی ہی رکھو جتنی ادا ہو سکے، زیادہ انمول ہو گئے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں، جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر بس۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھ جائیں کہ زندگی میں آپ کو کب کب اور کہاں کہاں چپ رہنا ہے۔ انتخاب اس کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ
کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لیں۔ ایسی بات کرنا سیکھ لیں جو دل کو بھلی لگے، ورنہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے، وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جس عورت کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے، وہ عورت بہت نرم دل، رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والی اور سلیقہ شعار ہوتی ہے۔ جس عورت کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے، وہ عورت بہت جذباتی اور پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ مخلص ہو کر چلے، اسی سے دھوکہ کھا جاتی ہے۔ جس عورت کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے، وہ عورت بہت پیار، کیئر کرنے والی اور حساس طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ عورت اگر پردہ کرنے لگے تو بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتی ہے، اور مرد اگر حیادار ہو جائیں تو عورتیں تمام مسائل سے بچ سکتی ہیں۔ کوئی تالا بغیر چابی کے نہیں ہوتا، اور کوئی مشکل ایسی نہیں ہوتی جس کا حل نہ ہو۔